قرآن کریم نے بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں منزل مل جائے گی اور تمہارے پاس وہ لمحات نہیں آئیں گے، تم پر وہ وقت نہیں آئے گا جو تم سے پہلے ہمارے چاہنے والوں پہ آیا۔ وہ مصیبتوں میں ڈالے گئے، آزمائشوں اور بلاؤں میں مبتلا ہوئے، اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ماننے والوں کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم نے یہ کیسے گمان کر لیا؟ ام حسبتم، تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے بغیر تمہیں منزل مل جائے گی، اور ان لوگوں کی آزمائشوں اور ابتلا کا سامنا نہیں کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ہمارے چاہنے والے وفا کے راستے پر چلنے والوں کو کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اچھلتے ہیں یا صبر کرتے ہیں، یہ نفس کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہیں یا خود کو ہمارے سپرد کر دیتے ہیں۔ آزمائش کرتے ہیں تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کبھی بظاہر منزل اتنی دور ہو جاتی ہے کہ پیغمبر جیسا صاحب نظر، رسول جیسا صاحب نگاہ، وہ بھی کہہ اٹھتا ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم تسلی دیتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے، وہ آئے گی لیکن اپنے وقت پہ آئے گی، تمہاری خواہش کے مطابق نہیں آئے گی، اللہ کی حکمت کے مطابق آئے گی۔ تم تو چاہتے ہو نا کہ چند لمحوں میں، انتہائی شارٹ پیریڈ میں سب کچھ سمیٹ لو۔ والدین کا بس چلے تو اپنے بچے کو 3 مہینوں میں نوجوان بنا دیں، گریجویٹ بھی بنا دیں، ڈاکٹر اور انجینئر اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا ڈالیں، لیکن فطرت نے کہا نہیں، انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بچپن سے گزرے گا، پھر لڑکپن آئے گا، پھر دکھ آئیں گے، سکھ آئیں گے، راحتیں آئیں گی، غم آئیں گے، صحت آئے گی، بیماریاں آئیں گی، ان سب مرحلوں سے گزرے گا۔ انتظار کرو گے تو پھر سال ہر سال کے انتظار کے بعد وہ جس طرح چاہے گا
اسی طرح مقام عطا فرمائے گا۔ ہم ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں، ہمارا نفس چاہتا ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ دولت ہونی چاہیے، تکلف برطرف، یہ خواہش ایسی ہے کہ ہر انسان کے دل میں مچل رہی ہے۔ یہ تو ہم اوپر سے کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ حلال کی روٹی دیتا رہے اور شرم رکھے، ہمیں اس کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ ذرا گریبان میں جھانکیے، غور فرمائیے، ہمارا نفس چاہتا ہے سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے بھی دے جو ہم چاہتے ہیں تو کون سی کمی آ جائے گی اس کے پاس، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اب قرآن کی سنیے اس موقع پر، قرآن کریم نے فرمایا اگر ہم وہی دے دیں جو تم چاہتے ہو، ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو دے سکتے ہیں، لیکن تمہارا ظرف چھوٹا ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ صبح میرے ایک دوست نے آ کر مجھ سے پوچھا، کوئی خاص قسم کی ڈش ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ شاہ صاحب آپ وہ کھائیں گے، پسند کریں گے؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اب ایسی ڈشیں نہیں کھا سکتا، میں کمزور ہوں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ حلوہ خوردن را روئے باید، ہر منہ تو حلوہ نہیں نہ کھاتا، حلوہ کھانے کے لیے بھی منہ چاہیے، میدا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، لیکن تمہارا درد چھوٹا ہے۔ اگر وہ سب کچھ دے دے جو تم چاہتے ہو تو تمہارا بیلنس بگڑ جائے گا، تم قابو میں نہیں رہو گے۔ اب سنیے قرآن کریم کے الفاظ سنیے، انسانی نفسیات کا قرآن کریم جتنا خوبصورت تجزیہ کرتا ہے، ایک پہلو یہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس دنیا میں کوئی بھی ذی روح، کوئی متنفس، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو۔ جتنے ذی روح ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے متنفس ہیں، چھوٹے بڑے، چلنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، سرکنے والے، جتنے بھی ذی روح اور جاندار ہیں، قرآن کریم نے فرمایا اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان سب کے رزق کی ذمہ داری صرف اللہ نے لے لی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اولاد کے رزاق والدین نہیں۔ کہیں نفس آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جو کچھ کھا رہی ہیں وہ میری تجارت کی وجہ سے ہیں یا میری ملازمت کی وجہ سے ہیں
چونکہ میں بڑا دانشور ہوں، سمجھدار ہوں، خوب کما سکتا ہوں، میری کمائی سے کھا رہے۔ قرآن کریم نے فرمایا نہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری کمائی کی وجہ سے نہیں کھا رہے، بلکہ اس کے فضل و کرم کے نتیجے میں انہیں بھی رزق مل رہا ہے، اور ان کی وجہ سے کبھی تمہیں بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ جب تمہارے پاس بچے نہیں تھے تو تم اتنے دولت مند نہیں تھے، وہ آ گئے ہیں تو تمہارے پاس بھی ذرا وسعت آ گئی ہے رزق کی، تو تم نے انہیں کھلایا، ان کے آنے سے تو تمہاری اپنی جیب بھر گئی۔ یہ کس نے کہا کہ تم ان کے رزاق ہو؟ والدین اولاد کے رزاق نہیں، آقا خدام کا رزاق نہیں، مل مالک مزدوروں کا رزاق نہیں، حاکم رعایا کے رزاق نہیں، استاد شاگردوں کا رزاق نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں جتنے جاندار اور زیرو ہیں ان سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ پبی والو، کائنات میں تمام جانداروں، تمام متنفس زیرو، جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو رزق دینے والا کون؟ اگر تجارت اور ملازمت کے سوا رزق نہ مل سکتا تو جائیے مطالعہ کیجئے صحیفہ کائنات کا، پہاڑوں میں جا کے دیکھیے اللہ کی کیسی مخلوق پڑی ہوئی ہے، آپ سے بھی زیادہ صحت مند۔ If you don't feel، بعض جاندار تو ہم سے بھی زیادہ صحت مند ہیں، موٹے تازے ہیں، نہ وہ آٹا پسواتے ہیں، نہ وہ ڈبل روٹی کھاتے ہیں، نہ وہ پیسٹریاں، نہ ان کے لیے بیکریاں لگی ہوئی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی ڈاکٹر ہیں اسپیشلسٹ کہ ڈینٹل، آئی، جرنلسٹ یا کوئی اور قسم کے۔ ہمارے تو ہر مرض کے لیے علیحدہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ۔ صحیح وقت پر، ٹھیک وقت پر انہیں رزق مل جاتا ہے۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں ان سب کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی اور فیس بک پر بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔